اکثر لوگ میری پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہیں، صبر کرو، حوصلہ رکھو، اور کچھ لوگ تو مذاق اور طنز کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں وہ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے اندر جو توڑ پھوڑ ہے نا، اس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو لفظوں میں درد ہے ان کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے ہم نے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی پہچان چھپا کر اپنا درد لکھتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ یہاں لکھ کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اگر قدر نہیں کی جا سکتی تو ان الفاظ کا مذاق بھی مت بنائیں جو کسی نے جانے کیا سوچ کر لکھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں کتابیں کیوں پڑھتی ہوں۔ جون ایلیا کا فلسفہ، منٹو کے افسانے اور بابا خان کی درویشی کیوں پڑھتی ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اندلس کی کہانی میں ایسا کیا ہے کہ تم ایک اچھی فلم اور ڈرامہ تک چھوڑ دیتی ہو اس کے لیے۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا ایسا کہ چند برسوں سے تم نے ناولز پڑھنا کیوں چھوڑ دیے۔ اعتراض ہے کہ میں نے اتنی ضخیم اور بھاری کتابیں کیوں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ دراصل وہ خوفزدہ ہیں کہ اس طرح میں ان سے بھیک مانگنا چھوڑ دوں گی، بھیک محبت کی، تعلق کی، ساتھ کی۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ میرے اندر ہی سے ایک ساتھ مل چکا ہے۔ یہ مادی وجود اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کسی کو خود سے محبت کرنے سے روکنا ہے تو اسے دکھ دو۔ آپ کی طرف سے ملا دکھ اور دھتکار آہستہ آہستہ اس کو آپ سے دور کر دے گی۔ ارے لوگو، محبت کو سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ کیسا جذبہ ہے۔ انسان نہ تو کسی کے دل میں محبت کا جذبہ جگانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی مٹانے کا۔ جو لوگ روح میں جذب ہو کر وجود کا حصہ بن چکے ہوں، ان لوگوں کی محبت ایسی باتوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، شاید آپ کی دھتکار ان کی عزت نفس پر ضرب لگائے اور وہ آپ سے اظہار کرنا چھوڑ دے یا ظاہر کرنا، مگر محبت نہ کرنا بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ محبت اور سکون دین و دنیا سے نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ کی یاد میں زندگی کے سفر کا مقصد یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو۔ اللہ جل جلالہ جسے اپنی لو لگا دے تو اس کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔